السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثناء کے بعد آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہیں قیامت کی گرمی سے بچانے والے اعمال۔ دیکھیے، ہم لوگ ابھی مئی کے مہینے سے گزر رہے ہیں، آنے والا مئی کا مہینہ ہے اور اپریل کے مہینے سے گزر رہے ہیں، اور اپریل، مئی اور جون یہ 3 مہینے سخت گرمی کے ہوتے ہیں ہمیشہ، اور ہم لوگ اس گرمی کو محسوس کرتے ہیں اور ہمیشہ یہ بولتے ہیں ایک دوسرے سے کہ آج بہت زیادہ گرمی ہے، حالانکہ ہمارے پاس بہت ساری ایسی سہولتیں ہیں گرمی سے بچنے کی، اس کے باوجود بھی یہ دنیا کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ جیسا کہ ہم گھروں میں ہوتے ہیں، اس کے باوجود اچھی چھت ہونے کے باوجود بھی گھروں میں گرمی ہوتی ہے، فین پنکھا چلاتے ہیں اس کے باوجود بھی گرمی ہوتی ہے، کسی کے گھر میں کولر ہے، کسی کے گھر میں اے سی ہے، باہر نکلتے ہیں تو گرمی ہے، بغیر چپل کے باہر نہیں نکلتے، اور ہم گرمی سے بچنے کے لیے اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں جو ہمیں گرمی سے بچائیں، اس کے باوجود بھی ہم لوگوں کو یہ گرمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو صرف دنیا کی گرمی ہے، لیکن اگر ہم سوچیں قیامت کے تعلق سے تو وہ کیسی گرمی ہوں گی جو اس دنیا کی گرمی سے کئی زیادہ خطرناک ہوگی۔ آج تو یہ سورج کروڑوں میل دور ہے، کہا جاتا ہے نا کہ 9 کروڑ میل دور ہے، اس کے باوجود بھی اتنی زیادہ گرمی، لیکن کل قیامت کے دن تو سورج قریب آ جائے گا اور انسان اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھاتا ہوا ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے ہوں گے، نہ اس دن جسم پہ کوئی کپڑا ہوگا، نہ پیروں میں چپل ہوں گے۔ ہم اس دنیا کی گرمی کے مقابلے میں اس آخرت کی گرمی کو اگر سوچیں گے تو محسوس کر سکتے ہیں تھوڑا سا کہ وہ گرمی کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک عقل رکھنے والا، ایک مومن، ایک ہوشیار آدمی ہمیشہ سوچتا ہے دنیا کے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ آخرت کو سوچتا ہے کہ اللہ، یہ دنیا کی گرمی ہی اتنی خطرناک گرمی ہے جو کہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ مئی اور جون کے مہینے میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتا، بغیر چپل کے باہر نہیں جا سکتا، تو اللہ، یہ تو سورج اتنی دور ہونے کے باوجود بھی حالت یہ ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ کیا حال ہوتا ہوگا، جس دن سورج بھی قریب ہوگا، بغیر چپل کے ٹھہرنا بھی ہوگا، ایک دوسرے سے بھاگتے ہوئے بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ غصے میں بھی ہوگا، جہنم بھی چیختی چلاتی ہوئی آئی ہوں گی، ہر نبی ربی سلم کی دعائیں کرتے ہوئے ہوں گے، فرشتے خود ڈرے ہوئے ہوں گے، انبیاء بھی ڈرے ہوئے ہوں گے، تو وہ قیامت کی گرمی کتنی خطرناک ہوگی، اس کے بارے میں ایک عقل رکھنے والے کو سوچنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کی گرمی کو سامنے رکھتے ہوئے آخرت کی گرمی کے بارے میں سوچتے ہوئے اس آخرت کے لیے تیاری بھی کرنا چاہیے۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی قیامت کے تعلق سے قرآن میں کہتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت، جب سورج لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا، اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، جب آسمان پھٹ جائیں گی اور ستارے
گر جائیں گے، سمندر بہہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان آیتوں میں جو کہ سورہ انفطار آیت نمبر 101 سے 3 اور سورہ تکویر آیت نمبر 1 سے 3 تک اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے، ہم لوگوں کو ان آیتوں میں قیامت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ڈرا رہا ہے کہ جب سورج کی یہ حالت ہوگی، زمین کی یہ حالت ہوگی، آسمان کی یہ حالت ہوگی، تو اے انسان تیری کیا حالت ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ سورہ قیامہ اگر ہم نکال کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک، یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر۔ وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گی، پھر جب آنکھیں چکا چوند ہو جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند ایک سی حالت پر آ جائیں گے، اس روز انسان کہے گا کہ اب کہاں بھاگ کر جاؤں۔ قیامت کے دن انسان سوچتا ہے کہ میں کہاں جا کے بچوں اس گرمی سے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز سورج کو مخلوق سے قریب کر دیا جائے گا حتیٰ کہ وہ ان سے 1 میل کے فاصلے پر رہ جائے گا، 1 میل۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا میل سے مراد زمین کی مسافت ہے یا اس سے مراد وہ سلائی ہے جس کے ذریعے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ تو صحابی کہتے ہیں وہ میل کا مطلب کیا ہے میں نہیں جانتا۔ میل کا مطلب ہم جیسے کلومیٹر میں ماپتے ہیں، اتنے میل، 10 میل، 20 میل، یہ میل ہے، یا نہیں تو میل اسے بھی کہا جاتا ہے جو آنکھوں میں سرما لگانے کے لیے جو کاڑی کا استعمال ہوتا ہے، اسے بھی میل کہا جاتا ہے۔ تو سورج اتنا قریب ہوگا یہ نہیں معلوم مجھے، اور زمین کو ماپنے کا جو میل ہوتا ہے اتنا قریب ہوگا یہ تو نہیں معلوم، لیکن سورج تو اتنا قریب ہو جائے گا۔ آج تو 9 کروڑ میل دور ہے سورج، تو کل قیامت کے دن اگر وہ 1 میل بھی اگر زمین ماپنے کی میل ہے اتنا قریب آ جائے گا تو پھر انسان کی کیا حالت ہو سکتی ہے ہم سوچ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پسینہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں سے ہر ایک اپنے اپنے عمل کے مطابق پسینے میں ہوگا۔ کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہوگا تو کسی کا پسینہ گھٹنوں تک ہوگا تو کسی کا پسینہ اس کے کمر تک ہوگا، کسی کے کندھوں تک ہوگا۔ کچھ بدنصیب تو ایسے ہوں گے جو اپنے ہی پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یعنی انسان جو جتنا گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کے مطابق اس کے پسینے ہوں گے۔ ویسے تو قیامت کے دن اس گرمی سے بچنے کے 2 موقع ہیں، 2 جگہ ہیں۔ دنیا میں بھی انسان سخت گرمی کے موسم میں اگر اس گرمی سے راحت حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے 2 موقع ملتے ہیں۔ ایک تو سخت گرمی میں اگر دھوپ میں کہیں پر سفر کر رہا ہو تو اس کو کہیں پر سایہ کوئی مل جائے، اگر کہیں پر چھاؤں مل جائے تو اس کو ایک راحت ملتی ہے، ایک سکون ملتا ہے۔ اسی طرح اگر گرمی میں کسی کو ٹھنڈا پانی مل جائے پینے کے لیے تو اس کو ایک سکون ملتا ہے۔ تو قیامت کے دن بھی یہ 2 چیزیں اللہ تعالیٰ نصیب کرے گا کچھ خاص قسم کے لوگوں کو۔ ان میں سے ایک تو سایہ ملے گا اللہ کی رحمت کا یا اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا، اس سائے میں، اس چھاؤں میں جو لوگ چلے جائیں گے ان کو بھی گرمی نہیں ہوگی، ان کو بھی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پینے کو مل جائے گا ان لوگوں کو بھی پھر جنت میں جانے تک کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھو یہ 2 موقع اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن بھی دینے والا ہے۔ تو اب وہ قیامت کی گرمی سے بچنے والے لوگ کون ہیں، کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے ہم اس قیامت کی گرمی سے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ وہ ایک ہی سایہ ہوگا، اس ایک سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سائے میں صرف 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا۔ ان میں سے پہلا وہ آدمی جو عادل حکمران ہے، دوسرا وہ نوجوان جس کی نشو و نما اللہ کی عبادت کے ساتھ ہوئی ہو، تیسرا وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا ہو، چوتھا وہ آدمی جنہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کی اور اسی پر اکٹھے ہوئے اور اسی پر جدا ہوئے، اور پانچواں وہ آدمی ہے جس کو ایک عہدے دار خوبصورت عورت نے دعوت زنا دی اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، چھٹواں وہ آدمی ہے جس نے
اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا اور اس کے دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ دیا۔ اور اسی طرح ساتواں وہ آدمی ہے جس نے علیحدگی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ یہی وہ 7 لوگ ہیں، یہی وہ 7 اعمال ہے جو اگر ہم دنیا میں کر لیں گے تو کل قیامت کے دن یہ خطرناک گرمی سے، قیامت کی گرمی سے ہم لوگ بچ سکتے ہیں۔ اب ان میں سے ایک ایک کر کے ہم لوگ تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا عادل حکمران، یعنی جو بھی حکومت کے ذمہ دار ہے، اگر اس کی ذمہ داری میں کوئی حکومت ہے تو وہ اپنے رعایا کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرتا۔ کسی پر چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، اس طرح فرق نہ کرتے ہوئے سب کے ساتھ انصاف کرنے والا جو حکمران ہے، ایسے حکمران کو اللہ کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں، اللہ کی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ اس انصاف کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 58 میں بھی کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتیں اہل کے سپرد کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالیٰ عدل کو، انصاف کو پسند کرتا ہے، جیسا کہ اگر ہم حدیث دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ بے شک عدل و انصاف کرنے والے لوگ اللہ کے ہاں نور کے ممبروں پہ ہوں گے۔ یعنی صرف حکمران ہی نہیں بلکہ دنیا میں جو بھی انصاف کرنے والے ہوں گے ہر معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ان کو ایک نور کا ممبر دے گا۔ نور کے ممبروں پر ہوں گے جو رحمان کے دائیں طرف ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے فیصلوں میں، اپنے گھر والوں میں اور اپنی ہر ذمہ داری میں انصاف کرتے ہیں۔ گھر میں گھر والوں کے ساتھ بھی انصافی، اور اسی طرح فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر کوئی فیصلہ، ذمہ دار تو نہیں رہتے لیکن کئی لوگ ہم فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اگر کہیں پر لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، میاں بیوی کے جھگڑے ہو گئے، طلاق کے کیسز، ایسے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر کچھ خاندان کے بڑے لوگ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں۔ کہیں پر پولیس اسٹیشن میں فیصلے ہوتے ہیں، ایسے بہت سارے معاملات میں فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ہر فیصلہ کرتے وقت جو بھی بڑا ذمہ دار ہے جو فیصلہ کرتا ہے تو انصاف کے ساتھ کرتا ہے، اور دوسرا گھر والوں کے ساتھ بھی انصاف کے ساتھ، گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ انصافی، کیونکہ بہت سارے لوگ ناانصافی کرتے ہیں۔ ایک بیٹے سے محبت ہو گئی تو اس کو زیادہ پراپرٹی دے دیے، ایک بیٹی کو اس کی پراپرٹی کچھ بھی نہیں دیے۔ کچھ لوگ ہم معذور رہتے ہیں تو معذور بچوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ کئی لوگوں کے ایسے واقعات سنتے ہیں، کئی لوگ اپنے ہی بچوں میں ناانصافی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ انصاف کرنے کے چکر میں ماں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، ماں کے ساتھ انصاف کرنے کے چکر میں بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں۔ اس طرح جو بھی گھر والوں کے بارے میں انصاف، اور فیصلوں میں انصاف، اور ہر ذمہ داری میں انصاف، ان کو جو بھی ذمہ داری دی گئی، دکان کی ذمہ داری دی گئی، آفس کی ذمہ داری دی گئی، کہیں پر اسکول کی ذمہ داری، تو اس کی ذمہ داری میں دھوکہ نہ دیتے ہوئے انصاف کے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو نور کے ممبروں پہ جگہ دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں روایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم لوگ حدیثیں دیکھیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں وہ اسی لیے تباہ ہوئی کہ وہ لوگ کم تر درجے کے مجرموں کو سزا دیتے اور اونچے درجے والوں کو چھوڑ دیتے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کر لیتی تو میں ضرور اس کا ہاتھ بھی کاٹ ڈالتا۔ اللہ اکبر! کیا بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تم سے پہلے جو امتیں گزری ان میں سے کچھ لوگ جو تباہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا، اس لیے آیا کہ وہ لوگ کم درجے کے مجرموں کو تو سزا دے دیتے تھے لیکن اونچے درجے والے جو لوگ ہوتے ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ اور یہ ہر زمانے میں چلتا آیا، آج تک بھی اسی طرح یہ چلتے آ رہا ہے۔ کئی لوگ، کئی حکومتیں آج بھی جو کمزور لوگ ہوتے، جو غریب لوگ ہوتے، ان کو تو سزا دے دیتے ان کی غلطی پر، لیکن جو پیسے والے ہوتے، جو پاور والے ہوتے، جن کے پالیٹکس میں کسی کے ساتھ تعلقات ہوتے، ایسے لوگوں کو وہ سزا نہیں دیتے۔
اگر دیکھنا ہے تو اس کی مثال ہزاروں مثالیں ہیں، لیکن ابھی ریسنٹلی جو ایک نیوز چل رہی ہے، ایک مسلمان لڑکا جس کے تعلق سے نیوز تو یہ وائرل ہو رہی ہے کہ وہ 350 لڑکیوں کے ساتھ اس نے افیئر کیا، ان لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیا، ان لوگوں کو اپنی جال میں پھنسایا۔ بہرحال یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں، وہ 350 نہیں تھی، وہ صرف 8 لڑکیاں تھیں۔ تو بہرحال 8 تھی، 80 تھی، 350 تھی، یا 150 تھی، یا 180 تھی، کئی لوگ الگ الگ طریقے سے بہرحال نیوز وائرل کر رہے ہیں۔ چاہے وہ ایک لڑکی سے بھی ناانصافی کرے، وہ تو غلط ہے، غلط تو غلط ہے۔ شادی سے پہلے افیئر کرنا ہو، شادی سے پہلے کسی کو دھوکہ دینا، دھوکے کی باتیں کرنا، بلکہ نیوز تو ان لوگوں کے تعلق سے آتی ہے کہ 2 دوست تھے، وہ لوگ کیا ہے کمپٹیشن میں جا کے ایک دوسرے سے کہ تو کتنی لڑکیوں کو پٹائے گا، میں کتنی لڑکیوں کو، اس طرح کمپٹیشن میں جا کے کیا ہے کئی لڑکیوں کے ساتھ غلط حرکتیں کرے اور ویڈیوز نکال کے رکھ لیے۔ تو جب ان دونوں کے درمیان میں پیسوں کو لے کر جب جھگڑا ہوا تو پھر ایک دوست غصے میں آ کے اس کے پورے ویڈیوز لیک کر دیا۔ بہرحال ایسی نیوز چل رہی ہے، ٹھیک ہے، غلطی ہے، اس کو سزا ہونا چاہیے۔ ایسی حرکتیں کوئی بھی نہیں کرنا، اس کو اسلام بھی پسند نہیں کرتا، اس کو کوئی انسان بھی پسند نہیں کرتا۔ لیکن اس کو جو ابھی سزا ملی ہے مہاراشٹر کی گورنمنٹ کی طرف سے، وہ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہے ہیں، اس کے گھر کو بلڈوزر لگا کے گرایا جا رہا ہے۔ اس کو تو جیل میں ڈال دیے، لیکن اس کے گھر کو بھی بلڈوزر چلا کے گرایا گیا ہے، یہ نیوز۔ لیکن پھر اس کے پیچھے ایسے اب کیونکہ اسلام کے دشمن تو بہت سارے ہیں، تو ایسی باتیں پھیلا رہے کہ دیکھو لو جہاد ہے، یہ بھی مسلمان کیا ہے غیر مسلم لڑکیوں کو اس طرح پھنسایا ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسی بہت ساری چیزیں پھر اس کو ایک مذہب کا نام دے کے اس کو بہت زیادہ وائرل کر رہے ہیں۔ لیکن صرف ایک 15 دن پہلے ایسی ہی ایک اور نیوز بھی چلی تھی۔ ناسک کا ہی رہنے والا، مہاراشٹر کی رہنے والا ایک اشوک خرات نام کا ایک بابا پکڑا گیا، جس کے تو پورے 58 ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال دیے گئے ہیں۔ وہ بھی کئی عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے پکڑا گیا، باقاعدہ اس کو ایک سیکرٹ کیمرہ لگا کے، سیکرٹ کیمرہ کے ذریعے سے اس کا ہی ڈرائیور ریکارڈ کر دیا تھا، اور اب اس کو جب غصہ آیا اس کو نکال کے پورے سوشل میڈیا پہ وائرل کر دیا۔ حالانکہ وہ اتنا بڑا بابا ہے کہ اس کے بڑے بڑے پولیٹیشین سے، بڑے بڑے لوگوں سے اس کے تعلقات ہیں، اور بہت زیادہ امیر ہے، اور اس میں تو کہا جاتا ہے کہ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اس جال میں پھنس گئے ہیں۔ کئی IAS IPS آفیسرز کی بیویاں بھی اس کی جال میں پھنس گئی ہیں۔ اس کو بہت بڑا بابا سمجھا جاتا تھا، اس کی عزت کی جاتی تھی، اس نے کئی عورتوں کی عزت لوٹی ہے۔ تو یہاں پر مجرم، دونوں بھی مجرم ہیں، دونوں کے بھی ویڈیوز وائرل ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بھی مسلم لڑکا ہے تو وہاں پر وہ غیر مسلم ہے، اس کے گھر کو تو بلڈوزر چلا کے گرا دیا گیا، اور اس کو 15-20 دن ہو گیا، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن اس کے گھر پہ تو بلڈوزر نہیں چلا۔ تو یہ ناانصافی ہے، ایسی ناانصافی ہر جگہ ہو رہی ہے، ہمیشہ ہو رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ غریب لوگوں کو جب وہ کہیں پر بلاತ್ಕಾರ کرتے ہیں، کہیں پر ریپ کرتے ہیں، یا کسی پولیس والے کا، ہمارے اپنے اس شہر کا بھی کچھ دن پہلے وہ واقعہ آیا تھا نا، جہاں پر حملہ کر کے ایک پولیس والے کا جان لے لیا تھا ایک آدمی، اس کو انکاؤنٹر کر کے اس کو تو مار دیے کسی بہانے سے کہ نہیں بھائی وہ پولیس کا ہی پستول پکڑ کے کیا ہے ان کے اوپر ہی فائرنگ کر رہا تھا، پولیس والوں کا گن چھین کے ان کے اوپر ہی فائرنگ کر رہا تھا، اس لیے ہم اس کو مار دیے بول کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں لے کے جا کے اس کو مرڈر کر دیے۔ اور ایسے ہی حیدرآباد کا بھی ایک واقعہ، 4 غریب نوجوانوں کو ایسے ہی انکاؤنٹر کر کے، ایک ڈاکٹر کے اوپر ان لوگوں نے ریپ کر کے اس کو مرڈر کر دیے بول کے ان لوگوں کو بھی 4 کو انکاؤنٹر کر کے پھینک دیے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک جرم کرے سو کئی لوگ ہیں جو کہ پاور والے ہیں، طاقت والے ہیں، ایسے تمام لوگوں کو آج صرف نام کے واسطے تھوڑے دن کے لیے جیل میں رکھتے ہیں، پھر بعد میں بیل میں لے کے آ کے ان کو باہر گھومنے کی سہولت دیتے ہیں۔ بلکہ کئی باباؤں کے تعلق سے تو ایسے نیوز آتے ہیں کہ وہ جیل میں کم رہتے ہیں، باہر بیل پہ باہر زیادہ گھومتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ تو یہ حکومت کی طرف سے خاص طور سے آج تو ہر جگہ پوری دنیا میں اسلام اور مسلمان، اگر کوئی مسلمان، یعنی اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، ایک ہی غلطی جو مسلمان کرتا ہے تو اس کو سزا بہت بڑی دی جاتی ہے، اگر ویسی ہی غلطی کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ اگر کوئی مسلمان غلطی کرتا ہے تو اس کے دھرم کے ساتھ جوڑ کے پورے اسلام کو بدنام کیا جاتا، اگر کوئی غیر مسلم کرتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ دھرم کا نام، اس کے مذہب کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند نہیں کرتا،
آپ کو جس چیز میں بھی ذمہ دار بنایا گیا ہے، جس چیز میں بھی انصاف کرنے کے لیے بلا گیا ہے، اس میں انصاف کرنا چاہیے۔ جو لوگ انصاف نہیں کرتے ان کے لیے پھر دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں تو وہ عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ٹھیک ہے، چلیے پہلی چیز، اللہ کے سائے میں یعنی قیامت کی گرمی سے بچنے والے لوگوں میں پہلا وہ آدمی ہے جو قیامت کی گرمی سے بچ سکتا ہے، وہ ہے انصاف کرنے والا حکمران۔ دوسرا، جوانی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا۔ جوانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کو اس لیے خاص کیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جوانی کو اس لیے خاص کیے کیونکہ جوانی ہی ایک ایسا دور ہے جس میں خواہشات کی پیروی ہوتی ہے اور شہوات کا غلبہ ہوتا ہے، تو اس لیے جوانی ایسی عمر ہے، ایسا دور ہے، وہیں پر کیا ہے جوانی میں بھٹکنے کے، برائیوں کی طرف جانے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا، کیونکہ جوانی میں اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اکثر نوجوانوں کے لیے اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جوانی میں برائیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، جوانی میں گناہوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اس حدیث میں کہا گیا کہ آپ قیامت کے دن اگر قیامت کی گرمی سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی عبادت جوانی میں کرو۔ سورہ کہف آیت نمبر 13 سے لے کے 18 کی آیتیں نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جوانی، اس میں یہاں پر کچھ نوجوانوں کا ذکر آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ ہم آپ کو ان کا صحیح واقعہ سناتے ہیں، وہ بلا شبہ کچھ نوجوان تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ خاص طور سے نوجوانوں کا ذکر کر رہا ہے کہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے اور ہم نے انہیں راہ راست کی طرف زیادہ ہدایت دی تھی اور ہم ان کے دلوں کو مضبوط رکھا جب وہ دعوت حق کے لیے کھڑے ہوئے اور کہا ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی دوسرے معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے اور نہ ہم حقیقت سے دور کی بات کہیں گے۔ کچھ نوجوان تھے، اللہ پر ایمان لائے، حالانکہ ان کی پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرتی تھی، مشرک قوم تھی، لیکن ایسے دور میں وہ نوجوان ہمت کے ساتھ اور آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں گے، ہم شرک نہیں کریں گے۔ تو بہرحال سورہ کہف میں ان کا تفصیل کے ساتھ واقعہ موجود ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس نوجوان سے خوش ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات نفس کی طرف مائل نہ ہو۔ نفس، انسان کے خواہشات جوانی کی عمر میں بہت زیادہ برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، لیکن جو اپنے خواہشات کو کنٹرول میں رکھتا ہے ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قیامت کے دن جو 5 سوال ہونے والے ہیں ان میں سے ایک سوال جوانی کے بارے میں بھی ہوگا۔ 5 سوالوں میں سے پہلا سوال تو عمر کہاں اور کیسے گزارے، جوانی کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ جوانی کس چیز میں کھپایا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور علم کے بارے میں کہ کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوالوں میں سے ایک سوال جوانی کے بارے میں ہونے والا ہے۔ تو اس لیے خاص طور سے نوجوان اپنی جوانی کی عمر میں اپنے نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے اگر وہ اللہ کی عبادت کریں گے تو پھر قیامت کی دن قیامت کی گرمی سے بچنے کا بہترین موقع مل سکتا ہے۔ چلیے اس کے بعد تیسرا، جس کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہو، یعنی جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا ہوا ہو، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کی گرمی سے بچا لے گا۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے کہتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 9 میں، سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں اگر ہم نکال کر دیکھیں گے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مساجد کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، نماز پابندی سے پڑھتا رہا اور زکوٰۃ ادا کرتا رہا اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ مسجدوں کی آبادی، مسجدوں کو آباد کرنا کس کا کام ہے؟
کون کرتے ہیں مسجدوں کو آباد؟ کون جاتے ہیں مسجدوں کو آباد کرنے نماز کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا، جس کو ایمان ہے وہی مسجدوں کو آباد کریں گے، انہی لوگوں کو مسجدوں کی فکر ہوگی، وہی لوگ نمازوں کی پابندی بھی کریں گے، وہی لوگ زکوٰۃ دیتے رہیں گے، وہی لوگ اللہ سے ڈرتے رہیں گے۔ اس لیے مسجدوں کی آبادی یہ بہت اہم اور بہت ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد میں جائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کر رکھتا ہے، وہ جب بھی جائے صبح یا شام کو۔ کیا بات معلوم ہے اس حدیث سے؟ کہ جو صبح شام مسجدوں کو جاتے رہتا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی تیار کر کے رکھتا۔ کل قیامت کے دن جب وہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مہمان کی طرح اللہ تعالیٰ بلائے گا اور مہمان نوازی کرے گا اللہ تعالیٰ، جو دنیا میں مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ بات بھی، مسجدوں میں آج ہم دیکھتے ہیں تو نہ کے برابر لوگ مسجدوں کو برباد یعنی مسجدوں کو ویران کرنے والے ہم خود۔ مسجدوں میں فجر میں دیکھتے ہیں تو اکثر مسجدوں میں ایک صف بھی نہیں ہوتی، 4-5 لوگوں کے ساتھ کیا ہے فجر کی نماز ہو جاتی ہے۔ کئی مسجدوں میں تو فجر میں صرف امام صاحب کے علاوہ کوئی دوسرے بھی نہیں رہتے۔ تو یاد رکھو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسجد کی طرف علم حاصل کرنے یا علم سکھلانے کے لیے نکلتا ہے تو اسے مکمل حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صحیح ترغیب میں یہ روایت موجود ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی جماعت سے فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کا ثواب حج کے برابر ہے، اور جو نفل نماز کے لیے نکلتا ہے تو اس کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ صحیح الجامع میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک اور روایت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے گھر سے وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھنے کے لیے نکلے تو اس کا اجر احرام والے حاجی کی طرح ہو جاتا ہے۔ ابو داؤد میں روایت موجود ہے۔ یعنی نماز پڑھنے سے ایک تو نماز کا ثواب مل ہی جائے گا، مسجد کی طرف چلنے کا ثواب مل ہی جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ان حدیثوں میں جو بتایا گیا کہ مسجد کی طرف چلنے والا اپنے گھر میں وضو بنا کے جانے والے کے لیے حج کرنے کے برابر ثواب، عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو جو لوگ حج عمرہ تو نہیں کر سکتے اگر غریبی کی وجہ سے، تو اگر وہ 5 ٹائم نماز کی پابندی کر لیں تو ان کو ہر نماز کے بدلے میں حج کے برابر ثواب حاصل کرنے کا اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھو مسجدوں کو آباد کرنا، آپ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو، اگر خواتین ہیں تو وہ اپنے شوہروں کو، گھر کے جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کو یہ ترغیب دیتے رہنا کہ وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، وہ 5 ٹائم کی نماز مسجد میں جا کے پڑھنے والے بنے۔ اس چیز کی فکر گھر کی عورتوں کو کرنا چاہیے، گھر کے مرد ذمہ داروں کو بھی کرنا چاہیے۔ ورنہ دیکھیے آج ہم لوگوں کو غصہ آتا ہے اگر کہیں پر ہم ویڈیو دیکھتے ہیں مسجد کو کوئی غیر مسلم ہے جو حکومتیں گرا رہی ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد کو ویران کرنا، مسجد کو برباد کرنا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسلام کے دشمن مسجدوں کو گرا کے اس کو برباد کر رہے ہیں، لیکن خود مسلمان بھی مسجدوں میں نہ جاتے ہوئے اس کو ویران کر رہے ہیں۔ اگر مسجدوں کو سب مسلمان آباد کرنے والے ہوتے، سب کے سب 5 ٹائم کی نماز پڑھنے والے ہوتے تو پھر یہ حالات بھی دیکھنے کو نہیں ملتے جو آج مسجدوں کو گرائے جا رہے ہیں، اور اللہ کا عذاب بھی اس طرح جو آج مسلمانوں پر ہے اس طرح یہ دیکھنے کو نہیں ملتا۔ چلیے اس کے بعد چوتھی چیز، اللہ کے لیے محبت کرنے اور اللہ کے لیے نفرت کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ کل قیامت کے دن ان کو بھی قیامت کی گرمی سے بچا لے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا آج میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں، میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دیتا ہوں جبکہ آج میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت۔ میرے لیے محبت کرنے والے، میری خاطر محبت کرنے والے کہاں ہیں، آج میں ان کو سائے میں، میرے سائے میں، میرے رحمت کے سائے میں جگہ دیتا ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ بلائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے کے لیے ایک دوسری بستی میں گیا، اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ جب اس شخص کا اس کے پاس سے گزر ہوا تو فرشتے نے پوچھا کہاں جانے کا ارادہ ہے، یعنی ایک آدمی اپنے دوست سے ملنے کے لیے کہیں پر سفر کر رہا، دوسری بستی کو جا رہا، جاتے جاتے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیج دیا انسانی شکل میں، جاؤ تم جا کے اس سے بات کرو۔ اب وہ آدمی جا رہا تو یہ آدمی جو فرشتہ ہے انسانی شکل میں وہ جا کے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے، تو اس نے جواب دیا اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، ایک میرا دوست ہے، میں اسے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تمہارا اس پر کوئی احسان ہے جس کی
اس کا احسان چکانے کے لیے تم جا رہے؟ کوئی رشتہ داری ہے، کبھی تمہاری کوئی مدد کرا، کیا ہے تمہارا وجہ کیا ہے؟ اس کو ملنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس جانے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی احسان وغیرہ نہیں ہے جو احسان چکانا ہو مجھے صرف اللہ کے لیے اس سے محبت ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ مسلمان میں مسلمان، وہ ایمان والا میں ایمان والا، اللہ کے لیے محبت ہے، اس محبت کے خاطر میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تب اس فرشتے نے کہا میں تمہارے پاس اللہ کا پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے محض اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے ویسی ہی محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ کے لیے محبت کرنے کا فائدہ یہ ہے، صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے، ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے، ہم اپنی مسلمان بہنوں سے محبت کریں گے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے گا۔ اب اس محبت کے خاطر دیکھیے مسلمانوں سے محبت کرنا یہ ایمان والا ہے، دوسرے ایمان والے سے محبت کرنا اس کے کئی طریقے ہیں۔ جیسا کہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اکثر لوگ جہاں بھی اجتماعات میں جمع ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، کوئی تعلقات نہیں ہوتے، کوئی احسان نہیں ہوتا، کوئی قرضہ دیے سو نہیں رہتا، قرضہ لیے سو نہیں رہتا، لیکن اگر اجتماعات میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، تو یہی محبت ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب کرے، قیامت کی گرمی سے بچا لے۔ اور اسی طرح ہماری محبت ہے علماء سے۔ کئی علماء ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم صرف یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں، ان کی تقریریں سنتے ہیں، دین کا کام کرنے والے کئی مقرر ہیں جن کو ہم سنتے ہیں، ان سے محبت ہے، اللہ کے لیے ہم ان سے محبت کر رہے ہیں، کوئی قرضہ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان سے محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہی محبت ہو سکتا ہے اللہ کی محبت ہمیں نصیب کر دے۔ ہم لوگ خانہ کعبہ کے امام شیخ سدیس سے محبت کرتے ہیں، ان کی پیاری آواز سنتے ہیں، کبھی ان سے ملاقات تو ہو سکتی نہیں ہماری زندگی میں، ہم کبھی ان کو شاید دیکھتے بھی نہیں ہوں گے یا ملتے بھی نہیں ہوں گے، لیکن ان سے محبت ہماری ہو سکتا ہے قیامت کی گرمی سے بچا لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد ترمذی رحمۃ اللہ، یہ جتنے بھی محدثین ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی محدثین، جتنے بھی علماء گزرے ہیں، جو لوگ بھی دین کا کام کرے، جو لوگ بھی کتابیں لکھے، بہترین ترجمے تفسیر لکھے ہیں، بہترین حدیث کی کتابیں لکھے ہیں، کئی علماء گزرے ہیں، ان کی کتابیں آج ہم پڑھتے ہیں تو ایک محبت پیدا ہوتی ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہیں ہم، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنتے ہیں، ایسے بڑے بڑے علماء کے محدثین کے نام سنتے ہیں، ان کی تفسیر سنتے ہیں، ابن کثیر رحمۃ اللہ، تفسیر ابن کثیر لکھنے والے، ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو لکھنے والوں کے تعلق سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ اللہ کیسے علماء تھے ہوں گے، کیسا علم تھا ہوگا ان لوگوں کا، ماشاءاللہ۔ تو اس طرح جتنے بھی بڑے، جتنے بھی امام، جتنے بھی علماء ہمارے گزرے ہیں، اگر ان سے ہماری محبت ہے، جتنے بھی قاری ہے، آج ہم یوٹیوب پہ کئی لوگوں کے قرآن سنتے ہیں، بہترین آواز ہے، تو ان کی آواز سے ہم کو محبت ہے ان سے، تو یہ محبت کل قیامت کی گرمی سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ یہی محبت جو ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے سے کرتا ہے، تو یہی محبت ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب کرتی ہے۔ لیکن اگر مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائیں گے، اور رشتہ دار ایک دوسرے سے جھگڑا کرنے والے، دشمنی دلوں میں رکھنے والے، تو پھر یہ ہمیں گناہ کی طرف لے جاتا۔ چیز وہی ہے، کسی کے تعلق سے دل میں بغض، کڑواہٹ، بدگمانی، دشمنی رکھے تو یہ جہنم میں لے جائے گی، اور اسی کے تعلق سے دل میں محبت رکھو، دل صاف رکھو، تو یہ ہمیں جنت میں لے جانے کا اور قیامت کی گرمی سے بچانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ تو اس لیے جو بھی مسلمان ہیں، ہم آج دور کے لوگوں سے تو محبت کرنا پسند کرتے ہیں، لیکن ہمارے قریبی جو ہوتے ہیں ان سے محبت نہیں کرتے، ہمارے اپنے رشتہ داروں سے ہم محبت نہیں کرتے، ہمارے اپنے پڑوسیوں سے محبت نہیں کرتے، لیکن دور کے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا، بلکہ جو بھی مسلمان، جو بھی کلمہ پڑھا، اس سے ہماری محبت ہونا، یہی محبت ہمیں کیا ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، 3 خصلتیں ایسی ہیں جو کسی شخص میں موجود ہوں تو وہ ان کے ذریعے ایمان کی لذت اور اس کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے اگر یہ 3 چیزیں اس کے اندر ہے تو۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو، پہلی چیز۔ دوسری یہ ہے کہ اسے کسی شخص سے محبت ہو تو محض اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ ایک تو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرنا، دوسرا
کسی بھی مسلمان سے وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اسے کفر کی طرف لوٹنا اسی طرح ناپسند ہو جیسے جہنم میں ڈالا جانا ناپسند ہے، یعنی اسلام سے اسے اتنی محبت ہو کہ وہ پھر اسلام چھوڑنے کی کبھی سوچ بھی نہیں سکتا، گمان بھی نہیں کر سکتا، اس کو اتنی زیادہ نفرت ہے کفر میں جانا جیسے اسے جہنم میں جانے سے نفرت ہے۔ تو یہ تین چیزیں جس کے اندر ہوتی ہے وہ ایمان کی مٹھاس کو پا لیتا ہے۔ اسی طرح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم میرا دل خدا کے لیے اس قدر نرم ہو گیا جیسے مکھن بھی اتنا نرم نہیں ہوتا، اور میرا دل اللہ ہی کی محبت میں اتنا سخت ہو گیا کہ پھر اس کے مقابلے میں سخت پتھر بھی اتنا سخت نہیں، یعنی میرا دل اللہ کی محبت میں اتنا زیادہ نرم ہے کہ جیسے مکھن بھی اتنا نرم نہیں رہتا اتنا نرم ہے، اور میرا دل اتنا سخت ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، جیسے پتھر بھی اتنا سخت نہیں ہوں گا ویسا سخت میرا دل ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح پانچویں چیز جو ہم لوگوں کو قیامت کی گرمی سے بچانے والی ہے وہ ہے کوئی عورت اگر برائی کی دعوت دے تو اس وقت کہیں کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جو ایک عہدے دار اور خوبصورت عورت نے اسے دعوت زنا دی تو اس وقت اس نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا گناہ نہیں کروں گا، تو پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن قیامت کی گرمی سے بچا لے گا۔ اس کی بہترین مثال اگر دیکھنا ہے تو یوسف علیہ السلام کی مثال ہم لوگوں کو قرآن میں ملتی ہے۔ یوسف علیہ السلام جو کہ اس زمانے میں عزیز مصر کی بیوی، جو کہ سب سے زیادہ حسن و جمال والی اور سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے بڑے اونچے عہدے پر رہنے کے باوجود اس نے جب دعوت برائی دی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاذ اللہ، ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی یوسف علیہ السلام نے نہیں سوچا کہ اگر میں یہ گناہ کر لیا تو میری کیا سزا ہو سکتی ہے، کوئی دیکھنے والا تو نہیں، کوئی پوچھنے والا تو نہیں، اگر میں یہ گناہ کر لیا تو میرا فیوچر کیا ہوگا، اگر نہیں کرا تو کیا، کوئی چیز نہیں سوچے۔ جیسے ہی اس نے زنا کی طرف دعوت دی یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ سے میں ڈرنے والا ہوں، میں ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح ایک اور واقعہ جو ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں، میں آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ بات رکھا تھا کئی مرتبہ، کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی پیدل جا رہے تھے، اچانک بارش شروع ہو گئی جس کی وجہ سے ایک پہاڑ کے اندر، ایک غار کے اندر یہ تینوں دوست جب پناہ لینے کے لیے گئے، تھوڑی دیر کے بعد بہت بڑا پتھر لڑکتے ہوئے آیا، جس راستے سے وہ لوگ گئے تھے اسی راستے پہ آ کے رک گیا، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ یہ تینوں اپنی طاقت لگا کے ہٹانا چاہے پھر بھی نہیں ہٹا سکتے تھے۔ اب اس میں تینوں اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، ان دعاؤں میں سے 3 دعائیں یہ تھی۔ ایک دعا، ایک نے یہ کہا کہ اے اللہ، میں میرے والدین سے، میری ماں باپ سے بہت زیادہ محبت کرنے والا، اے اللہ میں ہر دن بکریوں کو چرا کے شام میں جب گھر کو آتا سب سے پہلے دودھ نکال کے میری امی کو، میرے ابا کو میں پلاتا، پھر اس کے بعد میری بیوی بچوں کو دیتا، لیکن ایک دن اللہ میں دیر سے آیا گھر کو، میرے امی ابا سو چکے تھے، میرے والدین سو چکے تھے، میں دودھ نکالا اور وہیں پر ٹھہر گیا، جب وہ آنکھ کھولیں گے تب ان کو دودھ پلاؤں گا، حالانکہ میرے بچے بھی بھوک سے تھے، حالانکہ میں میرے بچوں کو بھی نہیں پلایا۔ ایسے ہی فجر ہو گئی، اللہ یہ عمل میں خالص تیرے لیے کیا، اللہ صرف یہ عمل جو میرے والدین کی، میرے ماں باپ کی خدمت کر رہا تھا وہ تیرے لیے کیا تھا، اللہ آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اس میں سے ایک دوسرا آدمی دعا کرتا ہے، ایک آدمی مزدوری کے لیے آیا تھا میرے پاس، اے اللہ تو جانتا ہے، تو میں اس کی مزدوری جو دینا تھا اس کو میں مزدوری دے دیا، لیکن اس نے وہ مزدوری نہیں لی، وہ وہیں پر اناج جو دینے کا تھا وہ چھوڑ دے کے چلے گیا، اور میں اس کو جو مزدوری دینا تھا اسی اناج سے میں بعد میں محنت کیا اور اسی اناج سے میں کاروبار کیا، اسی سے کاروبار کرتے کرتے اتنا زیادہ فائدہ ہوا کہ اس سے کئی جانوروں کو میں نے خرید لیا ہے۔ کئی سالوں کے بعد پھر وہ واپس آیا اور اس نے آ کر کہا بھائی میں تیرے پاس ایک دن مزدوری کرا تھا، مزدوری نہیں لیا تھا، وہ مزدوری دے دے۔ تو میں نے اس سے کہا تھا جا وہاں پر جتنے بھی جانور ہیں اور وہ جانوروں کا جو چرواہا ہے وہ سب تیرے ہے، جا کے لے کے جا۔ اس نے کہا کہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مذاق نہیں کر رہا، تو جو مزدوری چھوڑ دیا تھا اسی مزدوری سے میں نے
محنت کی، پھر اس کے بعد اسی کا پھل ہی، اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ بن گئے ہیں، یہ سب جانور تیرے ہیں، لے جا اللہ، یہ عمل میں تیرے لیے کیا تھا، اللہ اس کے بدلے میں آج میں مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، میری اس مصیبت کو نکال دے۔ تیسرا آدمی دعا کرتا ہے، اے اللہ میری ایک چاچا زاد بہن تھی، اس کے ساتھ میری بہت زیادہ محبت تھی اور میں اس کو ہمیشہ اپنانا چاہتا تھا، لیکن وہ کبھی میرے پاس نہیں آئی، لیکن ایک دن مجبوراً وہ میرے پاس آئی، اس کو پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے شرط رکھی میں پیسے تو دے دوں گا تجھے، لیکن اس کے بدلے میں تو میرے ساتھ یہ بدکاری کرے گی۔ وہ مجبور تھی، پیسے تو لے لی، لیکن جب وہ میرے پاس آئی، اللہ میں جیسے ہی اس کے قریب گیا، اس نے کہا کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، تو میری مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے آیا، لیکن اللہ سے کیا تجھے ڈر نہیں لگتا؟ یہ بات جیسے ہی سنا، اللہ میرے دل میں تیرا ڈر آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا، حالانکہ مجھے پوچھنے والا دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اللہ یہ عمل تیری ڈر سے میں جو اسے چھوڑ دیا، اللہ یہ عمل تجھے پسند ہے اور یہ عمل میں نے صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے، آج میں مصیبت میں پھنسا ہوں، اللہ مجھے تو اس مصیبت سے نکال۔ تینوں دعا کرتے، تینوں اپنی دعا میں جائز وسیلہ لگاتے، یعنی اپنی زندگی میں کرے سو اچھے کاموں کو یاد کر کے، اللہ یہ اچھے کام ہم کرے تھے، اس کے بدلے میں آج یہ مصیبت میں پھنسے ہیں، اس مصیبت سے نکال، تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پتھر کو وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی کیا معلوم ہوا، جو لوگ، جو بھی نوجوان ہیں، جو بھی انسان ہیں، اگر ان کے سامنے کبھی اگر کوئی برائی سامنے آ جاتی ہے، کوئی زنا کا موقع آ جاتا ہے، ایسے حالات میں بھی اگر وہ زنا سے بچ جاتے ہیں، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کو قیامت کی گرمی سے بچا لے گا۔ اور اس کے تعلق سے ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرثد نامی ایک صحابی تھے، جو مسلمان قیدیوں کو مکہ سے چھڑا کے لانے کا ان کا کام تھا۔ مرثد بن مرثد ایک صحابی تھے، ایمان تو لا لیے، لیکن وہ کیا کرتے تھے، مدینہ جانے کے بعد جتنے بھی صحابہ مدینہ چلے گئے، اس کے بعد بھی جو مکہ میں رہ گئے مسلمان، جن کو مکے کے مشرک قیدی بنا کے سنکلوں سے باندھ کے رکھ دیے تھے، ان لوگوں کو یہ جاتے تھے، اچانک راتوں کو جاتے تھے اور جا کے وہاں سے چھڑا کے مدینہ لے جاتے تھے۔ ایک دن وہ ایسے ہی مدینہ آئے اور آ کے جیسے ہی کسی قیدی کو چھڑانے کے لیے گئے، تو وہاں پر ایک عورت نے ان کو دیکھ لیا۔ وہ جو عورت تھی زانیہ عورت تھی، اور مرثد بن مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان لانے سے پہلے اس عورت کے ساتھ تعلقات تھے، دوستی تھی۔ وہ عورت نے جیسے ہی ان کو دیکھا، دیکھ کر کہا کہ اے مرثد بہت دنوں کے بعد نظر آئے، چلو آ جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اسلام قبول کر لیا، میں مسلمان ہوں، میں اب وہ غلط کام نہیں کر سکتا، میں اب وہ گناہ کا کام نہیں کر سکتا۔ تو عورت کو پسند نہیں آیا، یہ تو ایک زمانے میں ہمارے قریب آنے والا ہمارا دوست تھا، آج میں بلا رہی ہوں لیکن وہ نہیں آ رہا، فوراً چیخنا چلانا شروع کر دی۔ جیسے ہی وہ چیخنا چلانا شروع کر دی، مکے کے مشرک جاگ گئے اور یہ مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھاگے پہاڑ کی طرف۔ جیسے ہی وہ پہاڑ کی طرف چلے گئے تو مکے کے مشرک بھی ان کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ اس عورت نے چیختے چلاتے ہوئے کہا کہ دیکھو تمہارے قیدیوں کو کوئی لینے کے لیے آیا، تو سب جاگے ان کو ڈھونڈنے کے لیے دیکھے، وہ بھی اسی طرح کسی غار میں یا کسی پتھر کے نیچے جا کے چھپ گئے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مکے کے مشرک آئے اور مجھے ڈھونڈنے لگے، بلکہ اتنے قریب آ گئے کہ اگر کوئی مجھے نیچے دیکھ لیتا تو میں نظر آ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا اور انہوں نے مجھے نہیں دیکھا۔ پھر وہ لوگ ڈھونڈ کے واپس چلے گئے۔ وہ لوگ جیسے ہی چلے گئے، پھر میں گیا مکہ میں جا کے، جس قیدی کو چھڑانا تھا وہ زیادہ وزن بھی تھے، اس کے باوجود وہ سنکلوں سے بندھے ہوئے تھے، میں کسی نہ کسی طرح گیا اور ان کو چھڑا کے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کر پھر میں ان کو لے کر چلے گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اس واقعے سے بھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، جانے کے بعد پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، واقعہ تو پورا اس طرح ہے، لیکن جو عورت تھی اس عورت کا نام اناق تھا، اس عورت کا نام اناق تھا، اس کی میری دوستی تھی ایک زمانے میں، لیکن اب میں اسلام قبول کر لیا تو میں زنا سے انکار کر کے واپس آ گیا، لیکن میں چاہتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیے تو میں اس عورت سے نکاح کر لوں۔ ایک پاک مواہد
مرد ہو یا عورت ہو، وہ زانی سے بھی اور مشرک سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے آیت جیسے ہی نازل کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیے کہ اے مرد تم اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے۔ تو پھر کیا ہے، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوا۔ تو بہرحال یہ بھی واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طرح زنا کا موقع پانے کے باوجود بھی وہ اسلام قبول کر لیے، تو اللہ سے ڈرتے ہوئے ایسے تمام ہی غلط کاموں سے بچ کے رہتے تھے۔ اب چھٹویں چیز، قیامت کی گرمی سے بچانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے مخفی طور پر صدقہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ طور پر صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چل سکا اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کی گرمی سے بچا لے گا۔ یعنی سیدھے ہاتھ سے ہم کیا خرچہ کریں، بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، کا مطلب دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، چھپا کے صدقہ کرنا، بلکہ ہمیشہ ہر موقع چھپا کے کرنے کا ہی نہیں ہوتا، کہیں پر لوگوں کو ابھارنے کے لیے ہم دکھا کر بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ اس کی دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 271 میں ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم ویکفر عنکم من سیئاتکم واللہ بما تعملون خبیر۔ اگر تم صدقات ظاہری کر کے دو تو بھی خوب اچھا ہے، اور پوشیدہ طور پر بھی دو تو بھی اچھا ہے، یہ بھی بہتر ہے۔ یعنی صدقات خیرات چھپا کر بھی دے سکتے اور دکھا کر بھی دے سکتے، اللہ تعالیٰ بول رہا، لیکن دل میں نیت کیا ہے، یہ اصل چیز ہے۔ دل میں نیت یہ ہے کہ لوگ میری تعریف کرے، واہ واہ کرے، میرا بڑا پن ہو جائے، تو پھر ایسا صدقہ بیکار ہے، بلکہ الٹا جہنم میں لے جانے والا ہے۔ لیکن نہیں، لوگوں کو دکھا کر بھی دے رہا ہوں، لیکن دل میں نیت یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، بس اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا، اتنا میرے لیے کافی ہے۔ اگر اس نیت سے دے رہے تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل صدقہ کون سا ہے؟ جب سوال ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ایسا صدقہ ہے جو خفیہ طور پر صدقہ دے۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، خفیہ طور پر صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ چھپ چھپا کے صدقہ کرنا یہ اللہ کے غصے کو ختم کرنے والا ہے، تو اس لیے چھپا کر صدقہ دینا یہ بہتر ہے۔ اب آخری بات، قیامت کے گرمی سے بچانے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے تنہائی میں اللہ کے ڈر سے رونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تنہائی میں، اب وہ آدمی جس نے علیحدگی میں، تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، تو پھر ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کی گرمی سے بچا لے گا۔ تو یاد رکھو، رونا دنیا کے مقابلے میں ایک کمزور انسان کی نشانی ہے، لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتا ہے، سورہ انفال آیت نمبر اگر ہم لوگ 2 سے لے کر 4 تک دیکھیں گے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم۔ سچے مومن تو وہ ہے جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جائے تو وہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز کو بھی قائم کرتے ہیں، اور ہم نے جو مال و دولت انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ بھی کرتے ہیں۔ یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہے، بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ یعنی سچے ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نشانی بتا رہا، وہ یہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی آیتیں سنائی جاتی ہیں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کوئی تقریر سنتے ہیں، قرآن و سنت کی بات سنتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وہ لوگ روتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اس لیے اگر ہم دنیا میں اللہ کے ڈر سے روئے تو پھر یہ آنسو ہمیں کل قیامت کے دن رونے سے بچا لیں گے، قیامت کے دن کے گرمی سے بچا لیں گے۔ آج انسان دنیا کی تکلیف سے تو روتا ہے، دنیا میں اگر کوئی اس کا رشتہ دار مر جاتا ہے تو رونا آ جاتا ہے اسے، لیکن اللہ کے ڈر سے رونا نہیں آتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو دی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں رات کو پہرا دیتی ہو۔ اللہ کے ڈر سے رونے والے آنسو، اللہ کے ڈر سے
جس آنکھ سے آنسو نکلتے ہوں وہ آنکھ کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے، بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وہ لوگ جہنم میں جا نہیں سکتے جو لوگ اللہ کے ڈر سے روتے ہیں۔ تو تنہائی میں، اکیلے میں، کبھی تہجد کی نماز یا کبھی قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کے آیات کو سمجھتے ہوئے، جہنم کی کبھی آیات آ گئی، قیامت کے آیات آ گئے ہمارے سامنے، پچھلے قوموں کے اوپر جو عذاب آئے ان عذابوں کا تذکرہ آیا، ان تمام آیاتوں کا سامنے آنے کے بعد آنکھوں سے آنسو نکلنا، یا تہجد پڑھتے ہوئے، اکیلے میں، تنہائی میں، نماز پڑھتے ہوئے، سجدے میں دعا کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو نکلنا، نماز میں رونا، یا پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہوئے اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے رونا، اللہ نہیں معلوم تھا اتنے غلطیاں ہم سے ہو گئے، نہیں معلوم تھا اتنے گناہ ہم سے ہو گئے۔ اس طرح اپنے گناہوں کو یاد کرنا، اور اسی طرح ہمارے موت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو، قبر کے حالات کو، قیامت کے دن کو، جہنم کے آگ کو یاد کر کے رونا۔ جو لوگ اس طرح اللہ کے ڈر سے روتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے رونے سے انہیں بچا لے گا، قیامت کی تکلیف سے انہیں بچا لے گا، قیامت کی گرمی سے انہیں بچا لے گا۔ اور یہ حدیث میں جو 7 چیزیں آئی ہیں، یہی وہ 7 چیزیں تھیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کی گرمی سے بچانے والا ہے۔ اس کے بعد آخری بات بول کے اپنی بات کو ختم کروں گا، وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اسے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ نصیب کرے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ بات اچھی لگے کہ اسے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے تو اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے عرش کا سایہ نصیب کرے تو اسے تنگ دست کو مہلت دے دینا چاہیے۔ تنگ دست کو مہلت کا مطلب، کسی کو آپ قرض دیے، کسی کو کوئی چیز دے دیے، وہ واپس کرنے کا آپ سے وعدہ کیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ واپس نہیں کر پا رہا ہے، وعدہ کیا 1 مہینے 2 مہینے 6 مہینے کا، اس کے باوجود بھی نہیں دے پا رہا ہے، ایسے لوگوں کو مہلت دینا، ٹائم دینا، کوئی بات نہیں، چلو آپ کوشش کر رہے، آپ محنت کر رہے، اس کے باوجود بھی آپ سے نہیں ہو رہا، تو ایسے لوگوں کو اور مہلت دینا، صبر کرنا۔ جو لوگ ایسا مہلت دیتے ہیں، تنگ دست، غریب، مسکین، بیوہ، ایسے تمام لوگوں کی مدد کرتے ہوئے، ان لوگوں کو قرض دیتے ہوئے مہلت دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے سائے میں جگہ دے گا، عرش کے سائے میں بھی اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ یعنی عرش کے سائے میں جگہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ قیامت کی گرمی سے بچا لے گا۔ تو یہی چند باتیں تھیں جو آپ لوگوں کے سامنے آج کے اس درس میں میں نے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی دے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔